اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ القصص اور سورہ العنکبوت تک پہنچا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ القصص کے فضائل کو کچھ یوں بیان کیا کہ من قرأها اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من صدق بموسیٰ وکذب به۔ جو بندہ سورہ القصص کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، ان لوگوں کی تعداد کے برابر کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کی تصدیق کی تھی، ان کی نبوت کے اوپر ایمان لائے تھے، اور ان لوگوں کی تعداد کے برابر کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کی تکذیب کی تھی اور انہیں جھٹلایا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ العنکبوت کے فضائل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، من قرأ سورة العنکبوت کان له من الاجر 10 حسنات بعدد کل المؤمنین والمنافقین۔ جو بندہ سورہ العنکبوت کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، ہر مومن اور ہر منافق کی تعداد کے برابر۔ دنیا میں جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی منافق ہیں، ان کی تعداد کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھے گا۔ اسی طریقے سے صادق آل محمد نے سورہ العنکبوت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، من قرأ سورة العنکبوت والروم فی شہر رمضان لیلۃ 23۔ جو بندہ 23 کی رات کو، ماہ مبارک رمضان کی 23 کی رات کو جو شب قدر ہے، اس رات کو جو بندہ سورہ العنکبوت اور الروم کی تلاوت کرتا ہے فَهُوَ وَاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّد مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا أَسْتَثْنِي فِيهِ أَبَدًا۔ جو بندہ ان 2 صورتوں کو 23 کی شب ماہ مبارک رمضان میں 23 رمضان کی رات کو جو بندہ ان 2 صورتوں کو پڑھے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اے ابو محمد، میں کسی بندے کو استثناء نہیں کر رہا اس فضیلت سے، جو بھی بندہ پڑھے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ وَلَا أَخَافُ أَن يَكْتُبَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي يَمِينِي إِثْمًا۔ اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک تو توفیق عطا فرماتا ہے کہ انسان گناہ سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا مراد یہ ہے کہ اللہ اس سورت کو پڑھنے اور اس کے مضامین کے اوپر عمل کرنے کے بعد انسان گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا ہے۔ وَأَنَّ لَهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ مَكَانًا، اور ان 2 صورتوں کی اللہ کے ہاں بہت عظیم قدر و منزلت ہے کہ جس کو اس کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان 2 صورتوں سورہ القصص اور سورہ العنکبوت کے مضامین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔